بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں ہم نے قیامت کے وقوع کے حالات جو قرآن عظیم میں سورہ زمر میں بیان ہوئے وہ پڑھے، کس طرح سے قیامت آئے گی، کیسے سور پھونکا جائے گا، پھر کیسے دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے اور پھر نامہ اعمال کھول کر ہر ایک کے اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں نیکوکاروں اور بدکاروں کا جو جہنم اور جنت میں داخلہ ہے اس کی کیفیت کو بیان کیا، یعنی قرآن عظیم کس طرح سے ایک ایک مضمون کو بیان کرتا ہے کہ جہنمی جہنم داخل ہوں گے تو کیا ہوگا، جنتی جنت داخل ہوں گے تو کیا ہوگا، کیسے داخل ہوں گے، استقبال کیسا ہوگا۔ تو فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، سیکا کا معنی ہوتا ہے ہانکنا، وسیق الذین ہانکے جائیں گے، کفروا کافر، الی جہنم جہنم کی طرف، زمرن گروہ در گروہ، کافروں کو گروہ در گروہ، جتھا در جتھا جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ ظاہر ہے جب آگ سامنے نظر آ رہی ہوگی نا تو قدم نہیں اٹھیں گے، ہچکچائیں گے، تو پھر انہیں جہنم کے دروغے اور فرشتے ہانک کے لے جائیں گے پھینٹی لگا کے۔ تو کہا ہانک کر لے جایا جائے گا جہنم کی طرف جب فیصلے ہو جائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤوہا جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابہا تو دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جہنمی جب قریب پہنچا، پورا حال بیان ہو رہا ہے، جب قریب پہنچیں گے فتحت ابوابہا تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا جہنم کا جو دروغہ کھڑا ہوگا وہ ان سے سوال کرے گا، پوچھے گا جہنمیوں سے دروازے پہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ اب سوال ہوگا الم یاتکم رسل منکم، کیا تم ہی میں سے تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جس نے تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیتیں آ کر پڑھی تھیں، جنہوں نے تمہیں تمہارے رب کی آیتیں آ کر سنائی تھیں، کیا وہ تشریف نہیں لائے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈرایا نہیں تھا، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس دن کی ملاقات سے۔ یہ جو کچھ آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تم جہنم کے دروازے پہ آ گئے ہو، کیا تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا؟ اب ہم آگاہ ہو رہے ہیں نا، اسی طرح ہر قوم کو آگاہ کیا گیا، ہر امت کو آگاہ کیا گیا۔ اللہ کریم نے بلائنڈ نہیں چھوڑا کسی کو بھی کہ کل کوئی یہ کہہ سکے کہ میرے اللہ میرے پاس تو تیرا پیغام ہی نہیں آیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ واقعی تو رب ہے، یا تو نے یہ جنت یا دوزخ بنا رکھی ہیں، اگر مجھے خبر ہوتی میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے حجت تمام کر دی ہوئی، ہم نے آگاہ کر دیا ہوا ہے۔ تو پوچھا جائے گا بتاؤ ذرا کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے، کیا تمہیں انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں سنایا تھا، کیا تمہیں اس دن کے لیے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ تو کیا کہیں گے؟ قالو، کہیں گے بلا، ہاں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ثبت ہو چکا لوح محفوظ پر کافروں کا عذاب، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں ڈرایا گیا تھا، تمہیں خبردار کیا گیا تھا، تم نہیں مانے، اب تم پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے۔ کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم، جاؤ جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، قیل ادخلوا،
ابواب جہنم، جاؤ جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہو گے، اب تمہیں کوئی نکال نہیں سکے گا۔ فبئس، اب قرآن عظیم میں اللہ کریم خود ہی ارشاد فرماتے ہیں فبئس مثوی المتکبرین، ان متکبروں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے، جنہوں نے نہیں مانا، تکبر ہی کیا نا، اللہ کی بات نہیں مانی غرور کے ساتھ، کہا ان متکبروں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ اللہ کے حضور نے کیسا برا سودا کر لیا، اپنے لیے کیا لے کے آ گئے، کتنا برا سودا کیا ان مغروروں نے۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ تو حال استقبالیہ بیان کیا ہے جہنمیوں کا کہ ان کا استقبال کیسا ہوگا۔ اب آئیے آیت نمبر 73 سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کے استقبال کا حال بیان کر رہے ہیں۔ فیصلے ہو جائیں گے جہنم کے تو جہنمی جہنم جائیں گے، جنتیوں کو جنت کا پروانہ ملے گا تو اب وہ چلیں گے۔ تو کہا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور لے جایا جائے گا جو اتقوا ربہم، جو ڈرتے تھے اپنے رب سے، جنہیں خوف آ گیا تھا، جنہیں سمجھ آ گئی تھی، جنہوں نے مالک کا کہا مان لیا تھا، الی الجنت زمرا، جنت کی طرف بھی گروہ در گروہ، یہ بھی پارٹیاں بن کے جائیں گے۔ کیسی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا، اور وہ جس سے محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ایک جماعت بنا دے گا، اور وہ جماعت در جماعت جنت جائیں گے، آپس میں محبت کرنے والے۔ حتیٰ کہ فرمایا ایک مشرق کا رہنے والا، دوسرا مغرب کا، ان کی آپس میں ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی لیکن وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے، ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ آج ہم غوث اعظم سرکار کا نام لیتے ہیں، آج 11ویں شریف بھی ہے، حضور سیدنا عبد القادر کا ہمارا دور بھی الگ ہے، زمانہ بھی الگ ہے، علاقہ بھی الگ ہے، لیکن ہمارے دل میں اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے کہ وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے تھے، ان سے پیار ہے نا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کو بھی جمع کر دے گا کہ تم اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، تمہاری پیار اللہ کے لیے تھا، اگرچہ تمہاری ملاقات بھی نہیں ہوئی لیکن اگرچہ تمہارا پیار جو تھا وہ اللہ کے لیے تھا، تو اللہ جمعہم یوم القیامہ، اللہ انہیں قیامت کے دن جمع فرما دے گا اور پھر گروہ در گروہ جنت لے جائے۔ تو فرمایا سیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جو اللہ سے ڈرتے تھے، تقوی والے تھے، انہیں بھی گروہ در گروہ جنت لے جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، جب یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جب یہ جنت کے دروازے اوپر بھی پہنچے تھے جہنمی، تو انہیں دروازے کھول کے پوچھا گیا بتاؤ کیا تمہیں کچھ نہیں پتہ چلا تھا؟ تو جب یہ جنتی دروازے پر آئیں گے فرمایا وفتحت ابوابہا، تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ لفظ سنیے، اب جھوم جائیں، اللہ کے بندوں کی کیا شان ہے، اللہ سے پیار کرنے والوں کی کیا شان ہے، نمازیوں کی، متقیوں کی، پرہیزگاروں کی، ڈرنے والوں کی شان کیا ہے کہ جب وہ جنت کے دروازے پہ جائیں گے فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا خزنتہا، جنت کا داروغہ، جنت کا سپاہی ان سے کہے گا سلام علیکم، تمہیں اللہ کا سلام ہو، تمہیں سلوٹ ہو، سلام علیکم، تمہیں سلامی ہو، علیکم طبتم، خوب رہو، اچھے رہو، خوش رہو، طبتم کا معنی سلام ہو تمہیں، تم خوش رہو۔ فادخلوہا، داخل ہو جاؤ جنت میں، کوئی اور سوال نہیں کیا گیا، بھئی سوال تو وہ سارے پورے کر کے آئے نا، تو کہا گیا سلامی ہو تمہیں، خوش رہو، فادخلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ دیکھیں نا، یہ دونوں پکچر دکھا دی قرآن نے۔ اب کس کا انتخاب کرنا ہے تم نے، جنت کا یا جہنم کا، یہ ہم پہ چھوڑ دیا ہے اللہ کی توفیق سے، انتخاب ہم نے کرنا ہے۔ اگر نئی قدم چل کے مسجد کی طرف آ رہے تو آپ غلط انتخاب کر رہے ہیں، اور اگر اذان کے بعد آپ کے قدم چل کے مسجد آ جاتے ہیں تو آپ ٹھیک انتخاب کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہا جائے گا سلام ہو تم پر، تم خوب ہو، تم خوش رہو، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اللہ فرماتا ہے یہ ساری زندگی اللہ کی تعریف کرتے رہے تھے، کیا بات ہے،
ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی شانیں بیان کرتے رہے تھے، تب وہاں پہنچے تھے نا۔ جب جنت جانے لگیں گے نا، اس وقت بھی یہ نہیں کہیں گے ہم اپنے کمال سے یہاں پہنچے ہیں، اس وقت بھی ان کی زبانوں پر کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، ہم پر مہربانی فرما دی۔ ساری تعریفوں کے لائق ہے وہ اللہ جس نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا اور اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنا دیا اس زمین کا، جنت کا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، اب ہم ٹھہریں گے جنت میں، حیث نشاء، جہاں چاہیں گے۔ اب ہم جنت میں ٹھہریں گے جہاں چاہیں گے، یہ ہم پر ہمارے رب کا کرم ہو گیا ہے۔ ادھر بھی ان کی زبانوں پہ کیا ہوگا؟ حمد ہی ہوگی۔ ادھر بھی حمد کرتے تھے، ادھر بھی حمد ہوگی، ادھر نعتیں پڑھتے تھے، ادھر بھی نعتیں ہوں گی۔ جس طرح کی زندگی یہاں تھی ویسا ہی نور وہاں نصیب ہو جائے گا۔ تو کہا اللہ کی تعریف کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے اور کہیں گے اللہ نے ہمیں وارث بنایا اس پاک سرزمین کا، اب ہم اس میں رہیں گے جہاں چاہیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پیچھے کیا پڑھا تھا؟ وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ آگے فرمایا جنتیوں کا بیان کیا اور فرمایا نعم اجر العاملین، اچھے عمل کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا اچھا ہے۔ اچھے عمل کرنے والوں کا ٹھکانہ یوں کر کے اللہ سمجھاتے ہیں۔ اس طرح قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے، اس طرح قرآن ہمیں ایکسپلین کرتا ہے ہر چیز۔ پورا جہنم کا بھی نقشہ کھینچ دیا، پورا جنت کا بھی نقشہ کھینچ دیا، ایسے ہونے والا ہے، پورا پرچہ ہی نہیں آؤٹ ہو گیا۔ یوں جاؤ گے، یوں دروازے پہ پہنچو گے، یوں وہ دروغہ بھئی یہ باتیں کوئی کہانیاں تو نہیں ہیں، ہونے والا ہے ایسا۔ اللہ فرماتا ہے میرے کام کبھی بدلہ نہیں کرتے، جو فرما دیا نا ایسا ہی ہونا ہے، یہی ہونے والا ہے۔ تم جاؤ گے نا تمہیں سلوٹ کیا جائے گا، تمہیں سلام کر کے جنت میں داخل کریا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا نعم اجر العاملین، کتنا عمدہ اجر ہے نیکوں کا، نیک کام کرنے والوں کا، اچھے اعمال کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم اس دن دیکھو گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش، وہ اللہ کے عرش کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے۔ کتنی شان والا ہوگا وہ عرش، اور کتنی شان والے ہوں گے وہ لوگ جو اس دن یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ساری زندگی جس کے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی رہیں گی، اے کاش مجھے اللہ نظر آ جائے، اے کاش وہ مالک نظر آئے جس کی بندگی کرتا ہوں۔ اس دن وہ عرش دکھایا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ترل ملائکۃ، تم دیکھو گے ترل ملائکۃ، فرشتوں کو اس روز، حافین من حول العرش، کہ وہ عرش کے ارد گرد صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ اور اس دن بھی فرشتے کیا کریں گے؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، فیصلہ کر دیا ہوگا ان کے درمیان حق کے ساتھ۔ وَقِیلَ، اور کہا جائے گا اس وقت بھی یہی نعرہ ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کو۔ آج سب کو رتبہ کمال نصیب ہو گیا جنہوں نے اللہ کی بندگی کی، جنہوں نے رب کو مان لیا۔ آج ہم نے سورہ زمر شریف کا ترجمہ مکمل کیا، کس طرح کس شان کے ساتھ اللہ کریم حکیمانہ انداز سے پیار کے ساتھ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں، میرے بندو تمہارا راستہ کیا ہے، تم نے کس راستے کا راہی بننا ہے۔ ڈرایا بھی جا رہا ہے، سجھایا بھی جا رہا ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، شعور والی آنکھ عطا کرے۔ انشاءاللہ کل سورۃ المؤمن کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔